السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند وہ عظیم علمی و روحانی مرکز ہے جہاں سے علم و ہدایت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ یہ وہ درسگاہ ہے جس نے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری امت کی فکری و دینی رہنمائی کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج اس تاریخی ادارے کی قیادت کن ہاتھوں میں ہے؟ ایک ایسی عظیم ہستی کے ہاتھوں میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم حدیث، امت کی اصلاح اور دینی قیادت کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث، نمونۂ اسلاف، امیر ملت، امین علوم اکابر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی۔ ایک ایسی شخصیت جن کی سادگی میں وقار ہے، جن کے علم میں گہرائی ہے اور جن کی قیادت میں دارالعلوم دیوبند ایک نئی روح کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی زندگی، علمی سفر، خدمات دین اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ان کی وابستگی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عظیم ہستی کی سیرت اور خدمات کے روشن باب کی طرف۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم مشہور شہر بنارس وارانسی کے محلہ مدن پورہ میں 22 صفر 1366 ہجری 14 جنوری 1947 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی محمد حنیف اور دادا کا نام قاری محمد نظام الدین صاحب تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی والدہ اور دادا کے زیر نگرانی ہوئی اور پھر شوال 1375 ہجری 1956 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ مدن پورہ وارانسی میں پرائمری درجہ دوم میں داخل ہوئے۔ شوال 1379 ہجری 1960 عیسوی میں عربی تعلیم کے لیے اس علاقے کے مشہور ادارے دارالعلوم مئو نعت بھنجن میں عربی درجہ اول میں داخلہ لیا۔ پھر 1381 ہجری 1962 عیسوی میں مفتاح العلوم مئو میں 1 سال پڑھ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند آ گئے اور یہاں شوال 1382 ہجری 1963 عیسوی میں درجہ عربی چہارم کنز الدقائق کی جماعت میں داخل ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں 6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ 1387 ہجری 1967 عیسوی میں دور حدیث سے فراغت حاصل کی اور سالانہ امتحان میں اول پوزیشن سے کامیاب ہوئے۔ فراغت کے بعد 1 سال شعبہ افتاء میں داخل رہ کر فتویٰ نویسی کی مشق کی۔ آپ نے کنز الدقائق، ترجمہ کلام پاک حضرت مولانا بہاء الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شرح جامی، اصول الشاشی، نور الانوار حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شرح وقایہ، مقامات، شرح عقائد حضرت مولانا خورشید صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، قطبی، سلم العلوم، جلالین شریف حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، مختصر المعانی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے، میبزی مشکات شریف اول حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، ملا حسن حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، مشکات شریف ثانی حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے، بیضاوی شریف سورہ بقرہ حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہدایہ اولین و آخرین حضرت مولانا سید اختر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، صف عربی ابتدائی و ثانوی حضرت مولانا وحید الزما صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، خوشخطی جناب منشی امتیاز احمد نسیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تجوید و قرات قاری احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کچھ دن قاری حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی۔ آپ نے بخاری شریف مکمل فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ترمذی شریف اول، مقدمہ مسلم اور کتاب الایمان حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ترمذی شریف ثانی، شمائل ابو داود حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے،
مسلم شریف از کتاب الطہارت تا آخر حضرت مولانا شریف الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابن ماجہ شریف حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، تحاوی شریف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، نسائی شریف حضرت مولانا عبد الاحد صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام محمد حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، موطا امام مالک حضرت مولانا محمد حسین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی صلاحیت و لیاقت پر اتنا اعتماد تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہی صف عربی کی تدریس آپ سے متعلق کر دی تھی۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اپنے آبائی شہر بنارس کے قدیم مدرسہ جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں تدریس شروع کر دی، جس میں آپ دارالعلوم کے منصب اہتمام پر فائز ہونے تک شیخ الحدیث اور دارالافتاء کے صدر مفتی رہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی رسومات و بدعات اور اخلاقی برائیوں کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنے محلے کی تنظیم انجمن اصلاح المسلمین کو اثر نو زندہ کیا، جو کہ کام نہ کرنے کی وجہ سے کل عدم ہو گئی تھی۔ آپ تقریباً 20 سال سے زائد مدت سے مسجد بلال مالتی باغ بنارس میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ساتھ حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آپ کے دروس و مواعظ کا مجموعہ اسباق حدیث اور مواعظ نعمانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ 1413 ہجری 1992 عیسوی میں آپ مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن منتخب کیے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کی طرف سے بنائے جانے والی دیگر ذیلی کمیٹیوں کے رکن بھی نامزد ہوتے رہے۔ مجلس شورا کی کارروائیوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ شرکت فرماتے اور آپ کو اکابر اراکین کا بھرپور اعتماد حاصل رہا۔ دوسری طرف جمعیت علماء ہند کی قومی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے۔ 1429 ہجری 2008 عیسوی میں نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز کیے گئے۔ 1 محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 8 دسمبر 2010 عیسوی کو حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مجلس شورا کا اجلاس ہونے تک آپ کو کارگزار محتمم بنایا گیا۔ پھر مجلس شورا کے ہنگامی اجلاس میں 19 ربیع الاول 1432 ہجری 23 فروری 2011 عیسوی کو آپ کو دوبارہ کارگزار محتمم بنایا گیا اور مجلس شورا کے اجلاس 21 شعبان 1432 ہجری 23 جولائی 2011 عیسوی میں آپ کو مستقل محتمم بنا دیا گیا۔ آپ کی ذات سے دارالعلوم دیوبند کے عظیم منصب اہتمام پر فائز ہونے سے لوگوں کو بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس عظیم شان مسند سے دارالعلوم دیوبند کی نمائندگی اور امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بلندی نگاہ، دل نوازی سخن، پرسوزی جاں کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیت ودیعت فرمائی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نظم و انتظام کی دیکھ ریکھ کے ساتھ ملک و بیرون ملک میں ہر دینی و علمی پلیٹ فارم سے دارالعلوم دیوبند کے مسلک حقہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان و بیان کی عمدہ صلاحیت، نفیس و اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ علمی و سیاسی بصیرت سے حظ وافر عطا فرمایا ہے۔ بے پناہ مشغولیات کے باوجود دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کے طلباء کو ترمذی شریف کا درس بھی دیتے ہیں، جس میں طلباء بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ مجلس شورا کے اجلاس صفر 1442 ہجری مطابق اکتوبر 2020 عیسوی میں بخاری شریف کی تدریس کی ذمہ داری آپ سے متعلق کر دی گئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز کیے گئے اور بخاری شریف جلد اول کا مایہ ناز درس آپ ہی سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے پہلے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، لیکن فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے
روحانی طور پر مستفید ہونے کا موقع زیادہ ملا، کیونکہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاذ بھی تھے۔ آپ پر فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ تھی۔ اس طرح آپ کو خلعت خلافت و اجازت سے بھی نوازا گیا اور حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص معتمد اور قریبی حلقے میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ 1996 عیسوی میں جب ساؤتھ افریقہ میں فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم بھی ساؤتھ افریقہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے، چنانچہ آپ نے ہی حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جامعہ اسلامیہ بنارس سے ایک سہ ماہی مجلہ ترجمان الاسلام کے نام سے شائع ہوتا تھا، جس کی ادارت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے حوالے تھی۔ اس میں کبھی کبھی مضامین آ جاتے تھے جن کا مجموعہ مقالات نعمانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تقریروں کے 3 مجموعے خطبات نعمانی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور رمضان المبارک میں درس حدیث کے نام سے ہونے والی اصلاحی مجالس کو مرتب کر کے اسباق حدیث اور مواعظ نعمانی کے نام سے شائع کیا گیا۔ آپ کی تقاریر اور مواعظ کے مجموعوں میں مقالات نعمانی، خطبات نعمانی، اسباق حدیث، مواعظ نعمانی، ایمان اور اس کے تقاضے، نبوی معاشرے کی تعمیر و تشکیل، راہ صفا، وضو اور نماز کی عملی مشق، اہل سنت اور جماعت اہل حدیث کے مابین اختلاف منہج و فکر، محاسبہ نفس مع حقیقت مراقبہ، مواعظ ختم نبوت، ذکر ماہ نجوم، حبیب ماں رفیق ماں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائیں اور آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔